السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ دوستوں، ناسلا ٹاور پہ آج میں بات کروں گا۔ ناسلا ٹاور ایک مسئلہ ٹاور بن چکا ہے اور ناسلا ٹاور قریب گرنے کے امکانات ہیں، بلکہ آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اشتہار بھی دے دیا گیا ہے ناسلا ٹاور کے لیے کہ اس کو جو ہے کس طرح کنٹرول بلاسٹ کے ذریعے اس کو گرایا جائے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہاں پہ مکینوں نے ابھی تک مکان وہ اپنے فلیٹس پورے خالی نہیں کیے ہیں۔ وہاں کی پانی، بجلی، گیس وغیرہ کاٹ دی گئے، کنیکشن کاٹ دیے گئے ہیں اور فلیٹ کو سیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن فلیٹ سیل اس لیے نہیں ہو پایا ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی کچھ فیملیز رہ رہی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جب تک کہ ایک بچہ یا ایک عورت بھی وہاں ہوگی، کوئی فرد اس کو گرایا نہیں جا سکتا۔ یہ قانونی مسئلہ ہے، لہذا یہ فلیٹ خالی کے بغیر تو گرے گا نہیں، لیکن وہاں پر لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے اور وہاں پر جو ہے آگے اس کو جو ہے نا جو چند فیملیز رہ گئی ہیں، ابھی وہ مسئلہ ہے اس کا کہ وہ انہوں نے ابھی تک خالی نہیں کیا گیا۔ اچھا، یہاں پر کچھ میں ضروری باتیں کرنا چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے میں نے ویڈیوز بنائی ہے، اور ناسلا ٹاور پہ ہماری ویڈیوز پہلے موجود تھی اور میں نے پچھلے ریفرنس میں یہ چیلنج کیا تھا کہ ناسلا ٹاور نہیں گرے گا، اور اس کے اوپر وہی ہوا کہ ری اپیل میں چلا گیا معاملہ اور پھر معاملہ ٹھہر گیا تھا۔ ابھی بھی میرے نزدیک نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے آگے پیش کروں گا۔ میں وکیل نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وکلا اس پر مشورہ کریں اس نقطے کے اوپر، میں پراپرٹی کے حوالے سے جو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتا ہوں اس میں یہ نقطہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس نقطے کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ شاید اسٹے لیا جا سکے۔ شاید میری بات مطلب یہ کہ میں یہ ڈیفینیٹ نہیں ہوں کہ میں بات صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن ایک نقطہ ہے جس کا جو ہے نا وکلا اگر غور کریں تو میں آگے بات کروں گا، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں ناسلا ٹاور کے حوالے سے کہ یہ دراصل ناسلا ٹاور جس میں جو ہے نا 150 فلیٹس ہیں موجود، جس میں سے 44 فلیٹ جو ہے نا وہ آباد ہیں۔ اچھا، یہاں پر اب کیونکہ لفٹ تک بند کر دی گئی ہے، لوگوں کو آمد و رفت میں بہت ہی مشکل ہو رہی ہے، لیکن تلافی کی ابھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو خالی کر دیں، لیکن تلافی کی ضمانت ابھی تک نہیں دی گئی ہے کہ اس کو جو ہے اس کے اوپر، کیونکہ بلڈر کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ پیسے واپس کرے، اور بلڈر صاحب بیمار ہیں وہ، اور ظاہر ہے کہ وہ تو ایک میں کہتا ہوں کہ سخت آزمائش میں ہوگا۔ بلا شبہ بلڈر نے جو بھی کیا غلط کیا، لیکن اس سے بڑھ کے کچھ ادارے ہیں ان کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے، ورنہ یہ مسئلہ حل اس طرح ہونا جو ہے انصاف کی بنیاد پہ۔ بہرحال سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے اور ہم سب اس کو اوبے کرتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ اب کچھ سنوائی میں سو موٹو ایکشنز ہوں یا کورٹس کے فیصلے ہوں، اس وقت کچھ تھوڑی بچت ہوتی ہے، قانون کی بالادستی نظر آتی ہے، ورنہ حکومت سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں باندھی جا سکتی۔ حکومت سے کسی قسم کے جو ہے نا وہ آپ ان کی اچھائی برائی جو بھی کہہ لیں، لیکن وہ لو ہے۔ اچھا، ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، حکومت کے لیے بہت سے اقدامات جو کہ وہ اس کے ذریعے کورٹ کے آرڈرز کے بہاف پر وہ کر جاتے ہیں، ورنہ ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پہ حکومت کی ایما ہوتی ہے اور کہ ان کو وہ ایک ریفرنس مل جائے، ان کو ایک آرڈر مل جائے، تاکہ وہ اس آرڈرز کے ذریعے وہ جو ہے نا جس طرح انکروچمنٹ وغیرہ کے معاملات چلتے رہے ہیں۔ تو یہ ایس بی سی اے نے 2013 میں ناظرین اس وقت منظور کیا تھا، اور کمشنر نے جو ہے نا اس کو 264 گز جو کہ ایکسٹرا زمین کی منظوری دی تھی۔ تمام مراحل وہ پورے کیے گئے جو کہ قانون کے تحت ہونے چاہیے بظاہر، اور 780 گز کا پلاٹ جو ہے وہ 1044 گز کا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس گلزار احمد صاحب جو کہ انہوں نے ایک نوٹس کے ذریعے، اور اس کے جو ظاہر سلسلہ چل رہا ہے کراچی میں خاص طور پہ ناجائز چیزیں ہیں اس کے اوپر معاملات چل رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو جو ہے فوری طور پہ ایکشن لیا جائے۔ جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کا بنی گالا ریگولائز ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حیات ریجنسی اسلام آباد میں، جس میں بڑے بڑے لوگوں کے، ججز کے اور بیوروکریٹس کے، اور یہ بھی سننا ہے کہ پتہ نہیں اس بات کی سچی بات ہے کہ میں ابھی تک اس کی کنفرمیشن کر رہا ہوں، لیکن ہو نہیں پائی کہ عمران خان کا بھی وہاں فلیٹ اس میں تھا اپارٹمنٹ، لیکن ابھی تک یہ بات لیکن بہرحال اس میں بڑی شخصیات کے تھے اور اس کو بھی معاف کر دیا گیا، اس کو بھی ریگولائز کر دیا گیا۔ ان بڑے اداروں کو ریگولائز کرنے کے باوجود ان جگہوں پہ ریگولائز، یہ میرا نہیں عوام کا سوال ہے کہ ریگولائز کیوں نہیں کیا جا رہا اس کو۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اس میں
آپ یہ دیکھیں کہ تمام قوانین پورے کیے گئے، تمام راستے پورے کیے گئے، تمام اپروولس پورے کیے گئے، اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب ذمہ دار کون ٹھہر رہا ہے؟ وہ جنہوں نے فلیٹس خریدے ان کا کیا قصور؟ جو اس وقت مالیت جو ہے نا 2.5-3 کروڑ کے وہ اپارٹمنٹس ہیں، تو ان بیچاروں کا کیا قصور؟ ان کو تو ظاہر ہے کہ عام آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ ڈاکومنٹیشن کیا ہوتی ہے، کس طرح چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ تو وہ ظاہر ہے کہ این او سی دیکھ کر یہ سب چیزیں ڈکلیئر کر دی گئیں، این او سی کے علاوہ جو ہے نا وہ تمام اپروولس دے دیے گئے تھے۔ پھر یہ ایک چیز ہوئی ہے جس کو جو ہے اچھا ساتھ ساتھ جو ہے وہ بلڈر کو پکڑا گیا ہے یا اس کو پکڑا گیا ہے، اصل ذمہ داروں کے چہرے ابھی تک سامنے نہیں آتے۔ عوام یہ چاہتی ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں، لوگوں نے ہمیں کامنٹس بھی کیے ہیں، اس سے مجھے محسوس ہوا ہے، اور حقیقت پبلک میں جا کے دیکھیں تو وہ اس کو کیوں نہیں، اس کو بھی قابل گرفت ہے۔ میں معزز چیف جسٹس سے اگر میری بات پہنچ سکے، میں معزز عدالت سے یہ میں بات اپیل کروں گا کہ بھائی آپ ایک ایگزامپل تو ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یہ ایگزامپل فٹوری ہے اور ہونا چاہیے، ناجائز چیز کو گرانا چاہیے، غلط کو غلط ہے، اس کو میں کبھی حمایت نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہوں کہ اس پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ سینکڑوں پورشن بن رہے ہیں، لاکھوں پورشن بن رہے ہیں، اس کو بھی ہونا چاہیے۔ چائنا کٹنگ میں کتنی چیزیں ہیں اس کو بھی فوری طور پہ، جس پہ ہمارے غالباً نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ تھے جو یہاں کے میئر، انہوں نے یہ ایکشن لیا تھا، اس کے اوپر یہ ساری کارروائی شروع ہوئی تھی، لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ قبضے موجود ہیں، پارکس پہ قبضے موجود ہیں، ایس ٹی پلاٹس پہ قبضے موجود ہیں، کئی جگہوں پہ وہ جو ہے نا چائنا کٹنگز موجود ہے، اور آج بھی یہ سلسلہ کچھ نہ کچھ جاری ہے۔ لیکن پورشنز کا سلسلہ تو بے تحاشا اس وقت شہر میں ایک شہر کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، سیوریج کے نظام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، پانی بجلی کے ہر چیز پہ لوڈ آنے کی وجہ سے جو ہے لوگ پریشان ہیں ذاتی طور پہ، کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر یہ مسائل جو ہے جنم لے رہے ہیں، لیکن کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ پڑوسی پریشان، محلے والے پریشان، دڑا دڑ بلڈر یا نئے بلڈر بن گئے ہیں، انہوں نے پیسہ کمایا ہے، اور جلد بازی میں ایسی ناقص تعمیرات ہو رہی ہے۔ اللہ جانے اس کا کیا ہوگا، بابا اس کا بھی نوٹس لیا جائے۔ میں معزز عدالت سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ جنہوں نے اس کی رجسٹری دی، جنہوں نے اپروولز دیے، ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ ان کو سامنے لایا جائے۔ اگر وہ قبر میں جا چکے ہیں تو قبر سے ان کو نکال کے ان کی ہڈیاں نکالی جائے، ان کو جو ہے نا اس پہ جو ہے نا وہ کیسز بنائے جائے، تاکہ عبرت کی سزا نظر آئے، کہ بھلے وہ پاکستان سے باہر ہو، چاہے قبر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔ جو ان میں سرکاریں موجود تھے، جو ایس بی سی اے کے اندر موجود تھے، جو لے آؤٹ پاس کرتے تھے، جو رجسٹری کرا کرتے تھے، جو ہے این او سیز دیا کرتے تھے، جنہوں نے 18 این او سیز دی ہیں، تمام این او سیز دینے والوں کو دیکھا جائے تو یہ وہ سرکار کے لوگ تو آتے ہیں، اور یہاں مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں کچھ عرصے کے لیے لایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو یہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن پیچھے جو بیک اینڈ پہ جو لوگ ہیں کام کر رہے ہیں، فرنٹ مین کے طور پہ آگے ان کو کرتے ہیں۔ بہرحال مقصد میرے کہنے کا یہ ہے، جن لوگوں کے دستخط موجود ہیں، جنہوں نے سرکاری اداروں کے افسران موجود تھے، جنہوں نے یہ سب کارروائیاں کی ہیں، جنہوں نے سارا کیا ہے، ان کو قابل گرفت کیا جائے، ان کو نشان عبرت بنائے جائے، تو لوگ کہیں گے کہ ہاں بھی یہ پورا انصاف ہوا ہے۔ فی الحال انصاف تو ہے، لیکن یہ پورا انصاف نہیں ہے، جس پر میں اپنے چینل کے ذریعے اظہار کروں گا، اور لوگوں کی ہمدردیاں میرے ساتھ ہے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ ایک غلط ہے سلسلہ۔ ساتھ ساتھ دوستو، میں جو بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ دراصل ایک راستہ ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسٹے ہو سکتا ہے۔ بات تو چھوٹی منہ بڑا بات والی، لیکن میں سوچتا رہتا ہوں بہت سی چیزوں، خاص طور پہ جن کا تعلق پراپرٹیز سے ہوتا ہے نا، میں سوچتا رہتا ہوں، اور جائز و ناجائز کے بارے میں بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ رائے پیش کروں۔ دوستو یہ تو بات صحیح ہے کہ اس میں سے جو ہے نا 1044 ایک جو گز ہے، اس میں سے کچھ حصہ ناجائز ہے، مان لیا بالکل۔ اب دیکھیں کہ وہ روڈ نہیں بن ہوئی ہے، ہمارا دورہ موجود ہے، ہماری ویڈیوز موجود ہیں، اور آپ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ وہ پیچھے بھی روڈ چلتی رہی ہے، اور اطراف میں جو سروس روڈ ہے تھوڑی تنگ تو ہوئی ہے، لیکن باقاعدہ گاڑیاں آمد و رفت مکمل جاری ہے، بڑے گاڑیاں بھی جا سکتی ہیں، ٹرک بھی گزر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ راستہ بند ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ناجائز ہے، لیکن اس میں سے ایک بڑا حصہ جائز کا بھی ہے نا بابا۔ اب دیکھو کہ 1044 میں سے 780 گز تو باقاعدہ لیگل ہے، اور 264 گز جو کہ کمشنر نے اس کو اپروو کیا، جس کے اوپر مراحل طے ہوئے، پھر اس کے بعد بلڈنگ کھڑی ہوئی، سب دیکھتے رہے، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک بڑا حصہ وہ ہے جو کہ جائز ہے۔ تو پھر جائز کو کیوں ناجائز کیا جا رہا ہے؟ جائز کو کیوں گرایا جا رہا ہے؟ آپ گرائیں اس طرح کا توڑیں، اس طرح کا بلاسٹ کریں کہ جو
ناجائز ٹکڑا تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں 20% اگر مثال کے طور پہ تو 20% کو توڑیں، 80% کا کیا قصور ہے حصے کا جو کہ جائز زمین پہ بنا ہوا ہے؟ آپ اس پہ غور کیا جا سکتا ہے۔ وکلا اس پہ مشورہ کریں، کمیٹی بنائیں اور دوبارہ قانون سے رابطہ کریں کہ وہ اس کو جو جائز ہے وہ اگر توڑا گیا تو پھر اس کا کمپنسیشن کون دے گا؟ کیونکہ جو جائز جگہ جائز زمین ٹکڑا ہے اس پہ جو تعمیرات ہوئی ہے وہ اگر ثابت رہے، وہ اگر قائم رہے اور باقی حصہ بڑا توڑ دیا جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے یقیناً۔ تو لہٰذا اسٹے غالباً اس بات پہ لیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نہ وکیل ہوں نہ میں، لیکن میری مشورہ ہے اس پہ غور کیا جائے کہ جو جائز ہے اس کا کیا قصور ہے۔ جو حصہ جو ٹکڑا جائز تھا اس پہ کروڑوں روپے کی تعمیرات ہو گئی، وہ لاس کون بھگتے گا؟ وہ لاس کون دے گا؟ بھلے وہ بلڈرز کا ہو یا الاٹیز کا پیسہ لگا ہوا ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ اس جائز کو توڑنا ناجائز ہے، تو اس ناجائز کے اوپر اسٹے لیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا یہ میں چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن میرا ایک ذہن میں سوال میرے کافی دن سے اٹھ رہا ہے تو میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن دوستوں بات ساری یہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کئی جگہ پہ ایون DHA، ابھی میں نے ایک ویڈیو جاری کی، بڑی وائرل ہوئی ہے کہ 70% جو وہ ہیں کیا چاہیے کہ اپنا پراپرٹیز 70% جو سوسائٹیز بنائی گئی ہیں وہ ناجائز ہیں، 70%۔ یہ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ FIA نے آرڈر کے ذریعے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر یہ رپورٹ جمع ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ پاکستان میں 70% جو ہے نا وہ انلیگل ہیں سوسائٹیز، یا یہ سمجھے کہ انہوں نے وہ اپنی لیگل فارملیٹیز پوری نہیں کی ہیں، تو یہ 70% بنتی ہے۔ اور اس نے یہ بھی رپورٹ میں ظاہر کیا کہ DHA سے باہر ہے، کیونکہ DHA نے کوئی خاص نہیں ڈالی۔ DHA جو بنے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ سب جائز جگہوں پہ نہیں بنے ہوئے ہیں، لیکن کون پکڑے، کون جواب دے؟ کون ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں ان باتوں کو۔ لیکن بات یہ ہے کہ DHA کے اوپر انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے کہ DHA نے کوئی اس پہ آڈٹ اپنے کروانے نہیں دیا، تو یہ بھی ایک یہ پاکستان کا حصہ ہے، لیکن یہ آڈٹ نہیں ہوا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب اور جگہوں پہ ریگولائز ہو گیا، جو معاملہ ہو گیا، لیکن بہت سی ایسی چیزیں جہاں پر جو ہے نا غور کیا جا سکتا ہے۔ چلیں مان لیا جو راستوں میں جس کی وجہ سے راستے بند ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا سیلاب آ رہے ہیں، جو ندی نالوں میں راستہ بنا دیے گئے ہیں، فٹ پاتھ وہ ایسی جگہوں پہ بنا دیے گئے جہاں پانی کا بہاؤ تھا، اس کی وجہ سے پوری 3 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ ڈوب سکتی ہے، 1 کروڑ کی آبادی ڈوب سکتی ہے، وہاں تو بالکل رعایت نہ کریں، وہاں تو توڑ تاڑ کر کے بالکل راستہ دیا جائے جس سے مفاد عامہ متاثر ہو سکتا ہے، جس سے جو ہے لوگ بڑی تعداد میں نقصان اٹھا سکتے ہیں، جانیں جا سکتی ہیں، وہاں تو اس بات کو رعایت نہ کی جائے۔ ہاں اس کو کمپنسیشن ابھی تک صحیح نہیں ملا، وہ کمپنسیٹ بھی اس کو کیا جائے جیسے کہ پہلے پرانے دور میں ہوتا رہا ہے۔ لیکن یہ کہ جہاں پر راستوں کی پرابلم نہ آ رہی ہو یا روڈز بلاک نہیں ہو رہی ہوں، جہاں سیلاب کا مسئلہ نہ ہو، جہاں پہ بارشوں کے پانی کی رکاوٹ نہ ہو، جہاں پہ ایسی چیز ہوں، تو میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ وہ معزز عدالت سے کہ وہ اس پہ ریویو کیا جائے اور ایسی جگہوں کو ریگولائز کر دیا جائے جہاں پر جو ہے نا، ہاں پارکس ہے بھائی، پارکس پہ کیوں؟ پارکس تو پبلک پلیس ہے، وہاں پہ جگہیں جو ہے نا وہ لوگ بچے کہاں جائیں، نوجوان کہاں جائیں، فیملیز کہاں جائیں؟ ان کے پاس اب فیملیز پہ نہ پارکس رہیں، نہ بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے کھیلنے کے نہ گراؤنڈز رہیں، تو پھر وہ تو چرس پئیں گے، نہ غلط کاموں میں جائیں گے۔ تو بھائی مثبت ایکٹیویٹیز کے لیے جگہیں پیدا کی جائے۔ خیر مختصر بات یہ کہ بعض لمبی ہو رہی ہے، یہ میں ناسلا ٹاور کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ میں گفتگو کرتا رہا ہوں، لیکن یہ بات میں پھر کہوں گا کہ اس پہ جو ہے نا بہتر انداز میں جن لوگوں کو کمپنسیشن دینا ہے وہ اس کو انشور کیا جائے گرانے سے پہلے کہ وہ اس بات کا ان کو اطمینان ہو کہ ہاں ان کو وہ چیز مل جائے گی، اور ایسی پالیسی بنائی جائے جس کے ذریعے آئندہ جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات نہ ہوں، ساتھ ساتھ جو ہے نا انصاف کی بنیاد پہ فیصلے ہوں۔ وہ جو اس وقت بڑی تعداد میں پورشنز بن رہے ہیں اور اسی طرح بہت سی ناجائز چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں۔ میری اگلی 1-2 ویڈیو آ رہی ہیں، اس میں یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ جعلی کاغذات پہ جو ہے رجسٹری بھی ہو رہی ہے، جعلی پہ آرڈرز بھی بن رہے ہیں، اس پہ میں بات کروں گا انشاءاللہ آگے چل کے۔ لیکن دوستوں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی ناسلا ٹاور کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے سب پر، اور یہ پاکستان جو ہے پھلے پھولے، اور جائز کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، ناجائز کام کے راستے روکیں اللہ کرے۔ ان سرکاری اداروں میں جس میں رشوت خور بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے بغیر کام نہیں چلتا، پوری ایک لابی بن کے کام کر رہی ہے، جس کا جو حصہ بننا چاہے تو اس کو پروٹیکشن ہے، جو اس کے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، یقین کریں KDA میں کام کر رہے ہیں جو ایماندار تھے،
لیکن ان کو ایمانداری کی سزا یہ دی گئی کہ انہوں نے ناجائز کاموں میں رکاوٹ تھوڑی سی بننے کی کوشش کی، ان کے تبادلے کر دیے گئے، ان کو جو ہے روک دیا گیا، اور وہ بیچارے جو ہے کونا پکڑ کے بیٹھ گئے وہ، یا جاب سے چلے گئے وہ، جنہوں نے آواز اٹھانے کی کوشش کی، جنہوں نے صحیح کیا۔ لیکن جو غلط کام میں ساتھ ہے وہ اس کی نوکری بھی بچی ہوئی ہے، اس کی ترقی بھی ہو رہی ہے، ان کے پاس کیسز بھی بنتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو جو ہے وہ عقل دے، اللہ تعالیٰ خوف خدا پیدا کرے ان کے اندر، اور ہمارے بلڈرز جو ناجائز کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے۔ انتخاب سوری کو اجازت دے جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، ان معلومات کو آگے بڑھائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔